رسول کو کبھی لائٹ نہیں لیا. ہم لوگ بہت لائٹ لے لیا کرتے ہیں اور آسانی سے بس کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد وی ڈونٹ کیئر کا معاملہ ہم اپنائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت بہت کیئر کرتا ہے اپنے رسول کو. اگر چاہتا تو قرآن میں ساری چیزیں دے دیتا. اگر اللہ نے کہا اگر میں ساری چیزیں ڈائریکٹ دے دوں تو لوگ پھر میرے رسول کو لائٹ لے لیں گے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کا حکم دوں گا میں, طریقہ سکھاؤں گا اپنے رسول کے ذریعے. حضرت کرام روزہ رکھو, قرآن میں کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کب فرض کیے گئے ہیں, کتنی مرتبہ رکھنا ہے, یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ, رمضان میں روزے رکھو. ٹائمنگ کیا ہے, کتنے گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے, روزہ شروع کب ہوتا ہے, روزہ ختم کب ہوتا ہے, روزہ قائم کب رہتا ہے, روزہ ٹوٹتا کب ہے. اللہ رب العزت نے کچھ نہیں بیان فرمایا روزہ رکھو. اب روزہ کب سے کب تک رکھیں, حضور فرماتے ہیں روزہ صبح سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کے وقت جا کر ختم ہو جایا کرتا ہے. روزہ حضور ٹوٹتا کس سے ہے, روزہ حضور فرماتے ہیں 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا زکات دو, کون دے, کب دے, کتنی مرتبہ دے, سال میں 1 مرتبہ دے کہ 12 مرتبہ دے, کون دے, کس کو دے, غریب کو دے, فقیر کو دے, امیر دے, یہ سارے مسائل تھے. اللہ فرماتا ہے زکات دو, میں بولوں گا زکات دینے کا طریقہ میرے رسول تمہیں سکھلائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں پر حج کرنا ہم نے فرض قرار دے دیا ہے. جواب 2 منٹ, کسی کو پلانا ہے, کس کو پلانا ہے, میرے پاس اچھا سب کو پلا دیجیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت نے فرمایا حج کرو, مگر حج کرنے کا انداز, حج کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے عنایت نہیں فرمایا. کیوں؟ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ رسول کی اہمیت لوگوں کے درمیان اجاگر ہو جائے, اور اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, لوگوں جان لو تمہارے اندر ہم نے اللہ کے رسول کو رکھ دیا ہے, تمہارے دلوں میں ہم نے اپنے رسول کو رکھ دیا ہے, تمہارے اعمال میں ہم نے اپنے رسول کو رکھ دیا ہے. وضو کرو, 4 فرائض, منہ دھو, ہاتھ دھو, مسا کرو, پیر دھو, قرآن نے بیان کیا. کلی کرو, کلی کرنے سے پہلے ہاتھ دھو, کلی کرنے کے آداب, مسواک کرنے کا طریقہ, ناک صاف کرنے کے انداز, یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی ہیں. الغرض حضرت اکرام ہماری زندگی کے ایک لمحے پر, ہماری زندگی کے ایک سیکنڈ پر ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ اس سے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل آپ اپنی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کے ماننے کے تو کبھی آپ انکار کریں گے. ہم اتنا کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ بس دین وہی ہے, دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, مگر دین میں اللہ کے بعد اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ کسی امیر, کسی فقیر, کسی مولانا, کسی صاحب, کسی مولوی کی نہیں ہے. اس دین میں اگر اللہ کے بعد کسی کی اہمیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی اہمیت ہے, آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. باقی جتنے لوگ ہیں اسی رسول کے نام لیوا ہیں, انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوستو وہ مولوی, وہ عالم, وہ صاحب, وہ امیر جو کسی کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا, وہ کبھی صاحب نہیں ہو سکتا. حضرت کرام ہر ایک کی زندگی کا مقصود بس ایک ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو اللہ سے اور پھر اس کے رسول سے قریب کرنے کی کوشش کرے. حضرت کرام پیغام میلاد یہی ہے کہ حضور کو چاہیں, حضور سے محبت کریں. ہمارے آقا نے ان کو چاہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کو چاہیں. لاکھ کسی کے آپ کے خلاف کوئی کہے آپ برداشت کر لیں, مگر آپ کے رسول کے خلاف اگر کسی کی زبان سے کچھ نکلے پھر آپ بولے پھر ہم نہیں, تم نہیں, ہم بھی بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں. حضرت کرام آپ کو اگر کوئی گالی دے وہ مرحلہ نہیں ہے کہ آپ جلال میں آئیں, اگر کوئی آپ کے رسول کے خلاف بولے پھر یہاں نو کمپرومائز. آپ کو کہنا چاہیے وی ڈونٹ کمپرومائز آن دس ایشو, ہم اس ایشو پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف وی کانٹ لسن, ہم سن نہیں سکتے, تو کمپرومائز کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. حضرت اکرام الغرض میلاد النبی کی پر محلے کو سجانے پر میں دل کی گہرائیوں سے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت سی باتیں میرے ذہنوں میں آ رہی ہیں, بہت سی باتیں میرے ذہنوں میں آ رہی ہیں. آپ کو سننا ہے, واقعی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک میں, اپنے رسول کا ذکر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے بالکل قریب اسلامی عربی کالج گراؤنڈ پر انشاءاللہ تعالی 11 فروری کو عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد منعقد ہونے والا ہے. 4 بڑے بڑے علماء کرام کو اس میں خطاب حضرت غازی پاشا صاحب کا بھی خطاب ہونے والا ہے.
اور دیگر حضرات بھی میں تشریف لانے والے ہیں، سنیے اپنے رسول کے ذکر کو، ایسی محفلوں کو آباد کیجیے۔ حاضرین کرام، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو آپ کی خبر میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، لاکھ بہت بڑا عالم علامہ ہو، آپ کی خبر میں وہ نہیں آئے گا، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ حاضرین کرام، آپ کی ہماری نجات کا انحصار 3 سوال خبر میں ہونے والے ہیں، من ربک کا، ما دین کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ رب العزت پوچھے گا تمہارا رب کون؟ اللہ۔ تمہارا دین کیا؟ اسلام۔ تیسرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اس رسول کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ آپ کا ذہن پورا خالی تختی ہے، آپ کے ذہن پر کچھ ہے نہیں، آپ رسول ہیں، بات نہیں بنے گی، آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ نبیوں کے سردار میری قبر میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت کرام، اگر آپ رسول اللہ کا ذکر سنیں گے تو کہہ سکیں گے کہ یہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، میری قبر کو رونق افروز کر دینے والا، میری قبر میں رونق بکھیر دینے والا تمام نبیوں کا سردار آ گیا ہے، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا ربط جگر آ گیا ہے، عبد المطلب کا شہزادہ آ گیا ہے، پروردگار کا محبوب آ گیا ہے۔ یہ کب آپ بول سکیں گے؟ جب آپ اس رسول کا ذکر سنیں گے، اس دنیا میں جب آپ اس رسول کو یاد کریں گے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں حضور کی نعت نہیں، گانے تو ہمارے فونوں میں بہت ہیں، ہر لیٹسٹ پکچر کا گانا ہمارے فون میں اپلوڈ ہے، مگر دوستو رسول اللہ کی ایک نعت ہمارے فونوں میں نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسے فونوں پر، ایسی جگہوں پر لعنت ہے جس میں رسول اللہ کی نعت نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ حضرت کرام، اگر واقعی آپ کے پاس فون ہے، پہلی فرصت میں اپلوڈ کیجیے حضور کی نعتیں، ذکر سنیے حضور کا، چرچا کیجیے حضور کا، کیونکہ سوال آپ کا، آپ کے بابا کا یا کسی اور کا قبر میں ہونے والا نہیں ہے، قبر میں سوال ہونے والا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پوچھے گا تو اپنے حبیب کے بارے میں، سوال کرے گا تو اپنے نبی کے بارے میں۔ دوستو، کوئی بھی کسی کے بھی قبر میں کام نہیں آ سکتا۔ اگر کام اسی لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جب کسی کا ڈولا نکلتا ہے اس قدر اہتمام ہوتا ہے، بیچارہ مر گیا ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جا رہا ہے، بیچارہ ختم ہو گیا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں اس کے کفن پر زبردست عطر، زندگی میں کبھی اس نے اتنی عطر نہیں لگائی ہوگی جتنا عطر آپ اس کے کفن پر لگا دیتے ہیں، عطر کی برسات آپ کر دیتے ہیں، کافور لگایا جا رہا ہے، غسل کیا جا رہا ہے، کئی گھنٹے پانی گرم کیا جا رہا ہے، کس اہتمام سے آپ اس کے کفن سفید صفاف نیا کفن، وہ روزانہ نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، مگر جب ڈولے میں وہ اسے لے جایا جا رہا ہے نیا کفن اسے دیا جاتا ہے، چاہے وہ غریب کی میت ہی کیوں نہ ہو، آپ نئے کفن کا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں مردے پر پیسہ بیکار کے خرچ کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ہم مردہ سوچ کر نہیں کرتے، ہم تو یہ سوچ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہ جانے والا کہیں اور نہیں جا رہا ہے، رسول اللہ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، حضور کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ دوستو، میں اپنے محلے کے عزیزوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کی خبر میں آنے والا نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں بھی نہیں آ سکتا، میری خبر کا مجھے پتا نہیں ہے تو آپ کی خبروں کی میں کہاں سے گارنٹی لوں گا؟ کوئی کسی کی خبر میں دنیا میں نہیں اترتا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، ہر ایک کی خبر میں ایک ذات آنے والی ہے، ایک رسول آنے والے ہیں، ایک نورانی آقا آنے والے ہیں۔ دوستوں، ان سے محبت کیجیے، انہی کی محبت، انہی کی عقیدت، انہی کا ذکر، انہی کا نام، انہی کی نعتیں، انہی کا چرچا، انہی کا تصور جمائے رکھیے، انہی کا نام بخشش کا ضامن ہو جائے گا۔ جو حضور کو پہچان لے گا، اللہ فرمائے گا افتح لہ قبرہ 90 ذراعا، ترمذی شریف میں ہے، جب بندہ حضور کو پہچان لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی قبر کو 70 گز کھول دو، افتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، آرام سے اسے سلا دو، یہ میرے حبیب کا جاننے والا ہے۔ اگر دوستو، اگر ہم نے زندگی میں حضور کو یاد نہیں کیا، ماں باپ یاد ہیں، بیٹے یاد ہیں، رشتے دار یاد ہیں، محلے والے یاد ہیں، دوست احباب یاد ہیں، مگر دوستو ہمیں کوئی یاد نہیں ہے تو مدینے والے آقا یاد نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم نے انہیں آج یاد نہیں کیا، کل خبر کی یاد کرنا چاہیں گے کہ یہ کون ہے، وہاں سے ایک ذہن میں بات آئے گی، جس کا کبھی آپ نے جس کو یاد ہی نہیں کیا وہ کیوں آپ کو یاد آئیں گے؟ سامنے ہوں گے آپ پہچان نہیں پائیں گے، پکاریں گے لادری، ہائے ہائے لادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، کاش میں دنیا میں انہیں یاد کر لیتا۔ دوستو، یہ زندگی غنیمت ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، رسول اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے آباد کیجیے،
میں ان تمام محلے والوں کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً منا بھائی کو، ہمارے اشفاق قادری صاحب نے، یہ جنید، سہیل، یہ ساری ٹیم، اور جن جن بچوں نے، میں نے دیکھا کہ کس کس نے کام کیا ہے، اتنا کام آسانی سے نہیں ہوتا، جن جن لوگوں نے بھی اس میں کام کیا ہے، نوجوانوں آپ لوگوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رسول آپ سے خوش ہوں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اگر آپ نے حضور کی خوشی چاہی آپ کے رسول آپ سے ضرور خوش ہو جائیں گے، یقینی طور پر آپ پر انعامات کی، اکرامات کی، انوار کی بارش ہوگی، صرف رسول خوش نہیں ہوں گے، آپ نے چاہا کہ رسول اللہ کے ذکر سے لوگوں کو جوڑا جائے، رسول اللہ سے زیادہ ان کا پروردگار خوش ہوگا کہ میرے رسول سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کو دعوت ہے، کھانے کے لیے دعوت بولتے کہ خیال چل جاتا ہے کیا کھانا کھانا ہے، آج کے بعد کھانے کی دعوت نہیں ہے، کھانے کی دعوت پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور ہوگی، مگر آپ تمام کو دعوت ہے ہر اتوار بعد نماز مغرب درگاہ حضرت عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ہاشم عارف پاشا قادری صاحب قبلہ کا ہر اتوار بعد نماز مغرب سے عشاء کسی اور کتاب کا نہیں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے۔ آپ تمام کو اللہ کے رسول کی حدیث کی کتاب رسول کی محبت میں سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ تمام سے اس دعوت میں شریک ہونے کی گزارش ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، آپ تمام حضرات کوشش کریں گے اللہ کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضور پاک یہ دعوت میں تو آپ ضرور تشریف لائیں گے، کھانا کھلانا نہیں ہوگا، آپ کے جسموں کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا، آپ کے دل کو روح کی غذا دی جائے گی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی غذا آپ کو عطا کی جائے گی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جن جن لوگوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے محفل کو سجانے کی کوشش کی ہے، مولا ہر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اللہ جن جن لوگوں نے محفل کو سجانے کی کوشش کی ہے ان تمام کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرما، مولا جن جن نوجوانوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، مولا ہم تمام محلے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، مولا ہم تمام کے گھروں میں حضور کی نعتیں بلند ہونے لگ جائے، ہم تمام کے گھروں میں حضور کا ذکر ہونے لگ جائے، اے اللہ اے پروردگار تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم تمام کو غلام بنا دے، حضور کا چاہنے والا بنا دے، حضور کا ذکر کرنے والا بنا دے، حضور کو یاد کرنے والا بنا دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی سی توحید سے ہمارے ایمان و عقیدے کو محفوظ فرما دے، مولا زندگی پر حضور کے چاہنے والوں میں رکھ، اے اللہ میدان محشر میں اٹھا تو تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کالی کمبلی کا سایہ عنایت فرما، حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ حضور کی معیت میں ہمیں جنت میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرما دے، مولا اس دنیا میں بھی حضور کے سائے میں ہمیں رکھ، مولا آخرت میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، اے اللہ ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، مولا ہر اس شخص سے ہمیں دور کر دے جو تیرے رسول سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مولا ہر اس شخص سے ہمیں قریب کر دے جو ہمیں تیرے رسول سے اور تجھ سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مولا ہم تمام پر فضل فرما، ہم تمام پر کرم فرما، مولا خصوصاً ہمارے محلے پر انوار کی رحمت کی برسات فرما، ہمارے گھر گھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، ہمارے ہر گھر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فاتحہ ہو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه حبيبك ونبيك ورسولك الكريم وبجاه محبوبك الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز الى یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ قریب تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا